بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، نویں سن ہجری کے باب میں آج دوسرا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ المنورہ کو ہجرت کے 8 سال کے دوران کی گئی جد و جہد کے نتیجے میں اسلام نہ صرف جزیرہ نما عرب کے طول و عرض بلکہ شام، حبشہ اور دیگر بیرونی علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ اللہ کے آخری رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران اور روم جیسی سپر پاورز کے فرما رواؤں کو بھی تبلیغی خطوط ارسال فرما کر اس بات کو یقینی بنایا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچ جائے۔ اس جد و جہد میں کسی بھی جگہ جبر کا استعمال نہیں تھا، بلکہ دعوت حق خالصتاً پرامن اور محبت کے ساتھ آگے بڑھائی گئی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قریش جیسے دشمن ہوں یا یہود جیسے مخالفین، انہوں نے ہر موڑ پر مسلمانوں کو تلوار اٹھانے پر مجبور کیا۔ رہی صحیح کسر مدینہ المنورہ میں موجود منافقین کے ٹولے نے نکال دی، اور انہی 8 برسوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ شاید ہی کوئی ایسا دور گزرا ہو جو اہل اسلام کو جہاد نہ کرنا پڑا ہو۔ اس جہاد اور عربوں کی روایتی لڑائیوں میں ایک واضح فرق تھا۔ عرب لوگ زیادہ تر قبائلی قرابت داری یا ہم خیال قبیلوں کی حمایت سے جنگیں لڑا کرتے تھے، لیکن مجاہدین اسلام کی شان نرالی تھی۔ یہاں قسم قسم کے قبیلوں کے لوگ نسلی عصبیت سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے لڑتے تھے، جہاد کرتے تھے۔ نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ غزوہ فتح مکہ اور غزوہ حنین میں اسی اتحاد یگانگت کے باعث فتح نے مسلمانوں کے قدم چومے۔ آج کی ہماری گفتگو بھی زیادہ تر جہادی معرکوں پر مشتمل ہوگی۔ آغاز سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیل سے کرتے ہیں، پھر آگے جا کر غزوہ تبوک کا بھی ذکر کریں گے۔ ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ ربیع الثانی سن 9 ہجری میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 مجاہدین کے دستے کا سالار بنا کر بھیجا تاکہ بنو طوع قبیلے کے ایک بت کو جا کر پاش کر دیں۔ 150 مجاہدین کی سواری کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ اور 50 گھوڑے عطا فرمائے۔ بنو طوع قبیلے کا سردار، عرب کے سخاوت میں دیومالائی شہرت رکھنے والے شخص حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم تھا۔ لشکر اسلام کی آمد کی اطلاع ملتے ہی وہ شام کی طرف بھاگ گیا۔ مجاہدین نے قبیلے کے افراد پر حملہ کیا اور ان کے بت کو پاش کر دیا۔ اس سریے میں بہت سے جنگی قیدی اور دیگر سامان قبضے میں آیا۔ ان جنگی قیدیوں میں حاتم طائی کی لڑکی سفانہ، جو عدی کی سگی بہن تھی، وہ بھی شامل تھی۔ اس بت کے خزانے سے 3 تلواریں دستیاب ہوئیں۔ ایک کا نام الرسوب، دوسری کا نام الخدم اور تیسری کا نام الیمانی تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے الرسوب تلوار اپنے لیے چن لی اور الخدم تلوار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دی۔ بقیہ اموال غنیمت احکام الہی کے مطابق مجاہدین میں عرب کے مشہور قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا، اور جیسے کہ عرض کیا گیا کہ حاتم طائی اسی قبیلے کا ایک شخص تھا جس کی فیاضی اور سخاوت نے اس قبیلے کے نام کو 4 دانگے عالم میں روشن کر دیا تھا۔ حاتم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عدی اپنی قوم کا سردار مقرر ہوا تھا۔ سیرت ابن ہشام میں خود عدی بن حاتم کی زبان سے طوع قبیلے کے قبول اسلام کی تفصیل یوں آتی ہے
کہ عرب کے دوسرے غیر مسلم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے ناپسند کرتے تھے، لیکن میری یعنی عدی کی ناپسندیدگی سب سے زیادہ تھی، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے نہ ان کی اطاعت کی ضرورت ہے اور نہ ان کے دین کو قبول کرنے کی کوئی حاجت ہے، کیونکہ میں تو ایک اپنی قوم کا پہلے سے رئیس ہوں، میرا مذہب عیسائیت ہے، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور دوسرا یہ کہ میری قوم اپنی آمدنی کا چوتھا حصہ مجھے پیش کرتی ہے۔ جب میرا مذہب بھی سچا ہے اور قوم نے مجھے اپنا فرما روا بھی تسلیم کر لیا ہے اور مجھے اپنی آمدنی کا گراں قدر حصہ بطور نذرانہ پیش بھی کرتی ہے، تو مجھے کسی نئے نبی یا نئے دین کو قبول کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پے در پے فتوحات اور اسلام کی روز افزوں کامیابیوں کے چرچے بھی میں سن رہا تھا، اس لیے میرے دل میں یہ تشویش ضرور تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر اسلام میرے علاقے پر بھی حملہ کر دیں۔ میرا ایک عربی النسل نوکر تھا جو میرے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا۔ میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر اسے حکم دیا کہ استبل میں ہر وقت چند اپنے اونٹ موجود رہنے چاہیے جو سرکش نہ ہوں اور موٹے تازے ہوں، طاقتور ہوں، اور جب تو یہ سنے کہ مسلمانوں کے لشکر نے بنو طے کے علاقے میں قدم رکھ دیا ہے تو مجھے فوراً اطلاع دے دینا۔ آخر ایک روز وہ گھبرایا ہوا آیا اور اس نے آ کر مجھے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہ سوار یہاں پہنچ گئے ہیں، میں نے ان کے جھنڈے بھی دیکھے ہیں، اس لیے آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اب کر گزرے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے اونٹوں پر پالان کسو اور انہیں میرے پاس جلدی لاؤ۔ وہ لے آیا تو میں نے اپنی بیوی بچوں کو ان پر سوار کیا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں میرے ہم مذہب عیسائیوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ تاہم میں جلدی میں اپنی بہن اور حاتم کی بیٹی سفانہ کو ساتھ لے جانا بھول گیا۔ سفر کرتے کرتے میں شام پہنچا اور وہاں سکونت پذیر ہو گیا۔ میرے وطن سے چلے آنے کے بعد اسلام کے مجاہد میری قوم کے علاقے میں پہنچے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو جنگی قیدی بنا لیا، ان میں میری بہن سفانہ بھی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام کی طرف میرے بھاگ جانے کی اطلاع مل گئی۔ ناظرین کرام، دوسری جانب جب طے قبیلے کے جنگی قیدی مدینہ طیبہ پہنچے تو انہیں مسجد کے دروازے کے سامنے ایک چھپر میں ٹھہرا دیا گیا، وہیں حاتم تائی کی بیٹی کو بھی رکھا گیا۔ مقریزی کی روایت کے مطابق سفانہ کو رملہ بنت حارثہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفانہ کے پاس سے گزرے، وہ اٹھ کر حضور کے پاس آ گئی اور بڑی فصیح اللسان اور چرب زبان خاتون تھی۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور میری پرسش احوال کا ذمہ دار بھائی عدی شام بھاگ گیا ہے، لہٰذا اب آپ ہی مجھ پر احسان فرمائیں، اللہ آپ پر احسان فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا بھائی کون ہے؟ وہ بولی، عدی بن حاتم۔ حضور نے فرمایا، اچھا وہی عدی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ گیا ہے؟ سفانہ کہتی ہے کہ اتنی بات ہوئی، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہیں کھڑا چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ دوسرے روز پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، جو عرض میں نے کل کی تھی وہی آج بھی پیش کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل والا ہی جواب مجھے دیا اور تشریف لے گئے۔ تیسرے روز بھی ایسا ہی ہوا اور میں مایوس ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ اٹھو اور حضور کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کرو۔ اس کے کہنے سے میری حوصلہ افزائی ہوئی، میں اٹھی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور میری خبر گیری کرنے کے لیے آنے والا بھی غائب ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے، مجھ پر آپ احسان فرمائیں، اللہ آپ پر احسان فرمائے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں آزاد کیا۔
لیکن یہاں سے جانے میں جلدی نہ کرنا، یہاں تک کہ تیری قوم کا کوئی قابل اعتبار شخص تمہیں مل جائے جو تمہیں حفاظت کے ساتھ تمہارے وطن پہنچا دے، پھر مجھے اطلاع دینا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفانہ کو 2-3 روز تک جواب نہ دینے میں حکمت پنہاں تھی کہ اکیلی خاتون تنہے تنہا کیسے دور دراز کے علاقے کا سفر کر سکتی ہے۔ بہرحال اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے صفانہ آگے بتاتی ہے کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ جس شخص نے مجھے اشارہ کر کے اپنی گزارش پیش کرنے کا حوصلہ دلایا تھا وہ شخص کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ وہ نوجوان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے کے مطابق میں مدینے میں ہی مزید چند روز ٹھہری رہی، یہاں تک کہ قبیلہ بلیہ اور قضاء کے چند سوار آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ اپنے بھائی عدی کے پاس ملک شام جانا چاہتی ہوں، تو برائے مہربانی مجھے ساتھ لے چلو۔ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری قوم کے چند لوگ آئے ہیں جن میں قابل اعتماد لوگ بھی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نیا جوڑا عطا فرمایا، سواری کے لیے مجھے اونٹ عطا فرمایا اور راستے کے اخراجات کے لیے نقدی بھی مرحمت فرمائی۔ اس طرح میں ان لوگوں کی معیت میں شام پہنچی۔ آگے جا کر حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے ایک اونٹ پر ہودج دیکھا جس کا رخ میری طرف تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ حاتم کی بیٹی ہی ہے، میری بہن ہے۔ جب وہ قریب آئی تو وہ واقعی حاتم کی بیٹی تھی، صفانہ۔ جب وہ میرے نزدیک آئی تو اس نے مجھے خوب سرزنش کی، مجھے قطع رحمی کرنے والا اور ظالم کہا۔ اس نے کہا کہ تم اپنے بال بچوں کو تو اونٹوں پر سوار کر کے ساتھ لے آئے، لیکن تم نے اپنے باپ کی بقیہ نشانی اور اس کی عزت کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب و شتم کا موقع نہیں ہے، کوئی اچھی بات بتاؤ۔ میں نے جو کیا ہے اس کے لیے میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، میں شرمندہ ہوں اور معذرت کرتا ہوں۔ وہ اپنے ہودج سے نیچے اتری اور میرے پاس رہنے لگ گئی۔ عدی اپنی بہن کے بارے میں پھر کہتا ہے کہ صفانہ بڑی زیرک اور دانا خاتون تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس شخص یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیونکہ تم اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر آئی ہو اور ان سے تم نے بات بھی کی ہے۔ تو بہن نے جواب دیا کہ بخدا وقت ضائع کیے بغیر اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ 2 صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہے، یا تو وہ نبی ہے یا بادشاہ ہے۔ اگر وہ نبی ہے تو تمہارا بھلا اسی میں ہے کہ تم فوراً حاضر ہو کر ان پر ایمان لے آؤ، تاکہ تمہارا شمار السابقون الاولون میں ہو۔ اور اگر وہ بادشاہ ہے تو بادشاہوں کو دانشور اور دور اندیش مصاحبوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ وہ تیری خداداد صلاحیتوں کو جب دیکھیں گے تو تیری قدر افزائی کریں گے اور تمہیں کوئی باوقار منصب عطا کر دیں گے۔ میں نے کہا، بہن تمہاری رائے بڑی صائب ہے۔ کچھ روز بعد ہی میں شام سے روانہ ہو کر مدینہ طیبہ آیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام عرض کیا۔ حضور نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے عرض کی، عدی بن حاتم۔ حضور کھڑے ہوئے اور مجھے لے کر اپنے کاشانہ اقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک بوڑھی اور کمزور سی عورت نے حضور کو گزارش کی کہ حضور آپ ٹھہریں، میری عرض سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک کھڑے رہے اور وہ اپنی بپتا سناتی رہی۔ سرکار نے ماتھے پر کوئی شکن ڈالے بغیر تمام گفتگو سنی۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میرے دل نے برملا کہا کہ خدا کی قسم یہ بادشاہ نہیں ہے،
کہاں بادشاہوں کی نخوت و غرور، اور کہاں یہ عجز و انکساری۔ جب وہ فارغ ہوئی تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر لے کر اپنے گھر کی طرف چلے۔ جب اپنے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو ایک تکیہ جو چمڑے کا تھا اور اسے کھجور کے پتوں سے بھرا گیا تھا، حضور نے وہ میری طرف سرکا دیا اور فرمایا عدی اس پر بیٹھو۔ میں نے عرض کی حضور پہلے آپ تشریف رکھیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم ہی بیٹھو، میرے لیے اب تعمیل ارشاد کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ بدل نخواستہ میں اس پر بیٹھ گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے فرش زمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر میرے دل نے یہ آواز دی کہ بخدا یہ کسی بادشاہ کا طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حاتم کے بیٹے عدی، کیا تو عیسائیوں کے رکوسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا؟ میں نے عرض کی کہ جی جناب، میرا اسی فرقے سے تعلق ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنی قوم سے تو غنیمت کا چوتھا حصہ وصول نہیں کرتا؟ میں نے عرض کی کہ میں ایسا کرتا ہوں۔ تو جواباً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے دین یعنی عیسائیت میں تو یہ حلال نہیں ہے۔ میں نے عرض کی کہ بخدا ایسا ہی ہے۔ تو حضرت عدی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پاک سے مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدی شاید اس دین کو قبول کرنے کے راستے میں یہ چیز یعنی مالی منفعت حائل ہے کہ مسلمان غریب اور محتاج لوگ ہیں، اس لیے تم غریبوں کا دین قبول نہیں کرنا چاہتے۔ بخدا وہ وقت آنے ہی والا ہے جب کہ مسلمانوں میں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ مال دینے والے تو بہت ہوں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ پھر فرمایا شاید تو اس لیے اس دین کو قبول کرنے سے گریزاں ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور ان کے دشمنوں کی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے۔ عدی بخدا ان قریب تو سنے گا کہ ایک عورت اپنے اونٹ پر سوار ہو کر قادسیہ سے نکلے گی اور بیت اللہ شریف کی زیارت کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ عدی شاید تو اس لیے دین کو قبول کرنے سے ہچکچا رہا ہے کہ تو دیکھتا ہے کہ حکومت و سلطنت غیروں کے قبضے میں ہے۔ خدا کی قسم ان قریب تو سنے گا کہ بابل کے قصر ابیض یعنی سفید محل کو یہی مسلمان فتح کریں گے اور اس میں داخل ہوں گے اور کسریٰ کی وسیع و عریض مملکت پر ان کا پرچم لہرائے گا۔ حضور کے ان ارشادات پاک کو سن کر وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے تعصب کے پردے اٹھنے لگے، حق کا روئے زیبا مجھے صاف نظر آنے لگا اور میں نے مسرت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، دل کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر بعد میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے جو 3 پیشن گوئیاں فرمائی تھیں ان میں سے 2 پوری ہو چکی ہیں اور تیسری بھی یقیناً ضرور پوری ہوگی۔ میں نے اس لشکر میں شرکت کی جس نے بابل کے قصر ابیض پر فتح کا پرچم لہرایا۔ میں نے اس عورت کو دیکھا جو اونٹ پر سوار ہو کر قادسیہ سے روانہ ہوئی اور بلا خوف و خطر اس نے یہ طویل مسافت طے کی اور بیت اللہ کا حج کیا۔ خدا کی قسم تیسری بات بھی ضرور پوری ہوگی کہ اس امت میں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ناظرین کرام خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، اب ہم غزوہ تبوک جو کہ رومیوں کے ساتھ ہوا اس کی وجوہات اور اسباب کا ذکر کرتے ہیں۔
امام ابو یوسف الصالحی لکھتے ہیں کہ حنین کے میدان میں عرب کے مشہور قبیلے حوازن کو شکست فاش دینے اور طائف کا محاصرہ اٹھا لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے۔ اس وقت ذی الحج کا مہینہ تھا اور ہجرت کا 8واں برس تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے شام میں لشکر جرار اکٹھا کر لیا ہے اور وہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے زبردست تیاریوں میں مصروف ہیں اور ان کے متعدد فوجی دستے بلقا کے شہر تک پہنچ چکے ہیں۔ وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا ہے۔ شام میں جن عربی قبائل نے نصرانیت اختیار کر لی تھی وہ ہر وقت قیصر کو اس بات پر اکساتے رہتے تھے کہ وہ بلا تاخیر مسلمانوں پر حملہ کرے اور دین اسلام کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاذ اللہ خاتمہ کر دے۔ اگر مسلمانوں کو مزید مہلت دی گئی تو ان قریب وہ اتنی قوت حاصل کر لیں گے کہ پھر ہمارے لیے ان کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ انہیں قیصر کو برانگیختہ کرنے کے لیے من گھڑت باتیں بتانا شروع کر دیں کہ آج کل عرب میں شدید قحط ہے اور بھوک سے مسلمانوں کا بہت برا حال ہے، ان کے سواری کے جانور بڑی کثرت سے مر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے تو کامیابی یقینی ہے، ہم بڑی آسانی سے ان کا قلع قمع کر دیں گے، اس طرح اسلام کا معاذ اللہ خاتمہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں بتایا کرتے۔ ادھر یہ منصوبہ بندی جاری تھی اور دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کے کفر و شرک سے زنگ آلود دلوں کا تزکیہ فرما کر انہیں نور اسلام سے منور فرما رہے تھے۔ امام زینی دہلان اور امام حلبی لکھتے ہیں کہ تبوک ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ طیبہ، شام اور دمشق کے بالکل وسط میں واقع ہے۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ غزوہ تبوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کا آخری غزوہ ہے جو ماہ رجب سن 9 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ اسے غزوۃ الاسریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کی۔ اسے غزوۃ الفادحہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں منافقین کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا، قرآن مجید میں جس کا ذکر آیا کہ اس گرمی میں نہ نکلو، اے نبی کہو جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے، اگر یہ لوگ سمجھ لیتے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اس غزوے کا ذکر حجۃ الوداع کے بعد کیا ہے۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ شاید امام بخاری نے مصلحتاً اس غزوے کا اپنی صحیح میں آخر میں ذکر کیا ہے تاکہ اشارہ مل جائے کہ یہ آپ کا آخری غزوہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عازم سفر ہوئے تو گرمی شدید تھی اور قحط سالی کا دورہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر غزوات کی طرح اسے مخفی نہیں رکھا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مساعی جمیلہ سے چند برسوں میں جزیرہ عرب کے بکھرے ہوئے متحارب قبائل کو ایک قوم اور ایک ملت میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، اور اب وقت آ چکا تھا کہ جب اسلام کے سرفروش مجاہد اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں عرب کی سرحدوں سے باہر دنیا کی طرف اپنی توجہ مبذول کرے۔ اللہ کے محبوب نے برسوں کی محنت سے ایک ایسی امت تیار کر لی تھی جو اس ارشاد ربانی پر لبیک کہنے کی استعداد رکھتی تھی، تاہم ان کے ایمان کو پرکھنے کے لیے قدرت الہی نے غزوہ تبوک کی راہ ہموار کر دی۔ ناظرین کرام، تبوک کی جنگ عام جنگ نہیں تھی بلکہ ہر پہلو سے مختلف تھی۔ مدینہ طیبہ سے میدان جنگ 10، 20 یا 50، 60 میل کی مسافت پر نہیں تھا بلکہ 700 کلومیٹر اور ایک روایت کے مطابق 900 کلومیٹر دور تھا، اور یہ فاصلہ لق و دق صحراؤں اور بے آب و گیاہ
ریگزاروں سے ہو کر گزرتا تھا۔ مجاہدین اسلام کے پاس نہ خورد و نوش کے اطمینان بخش ذخائر تھے اور نہ مجاہدین کی سواری کے لیے معقول انتظام تھا۔ پوری کوشش کر کے بھی ہر 3 مجاہدین کے لیے صرف 1 اونٹ کا بندوبست ہو سکا تھا۔ ہر مجاہد اگر 5 میل اونٹ وغیرہ پر سوار ہو کر طے کرتا تھا تو اسے 10 میل پیدل چلنا پڑتا تھا۔ پانی جیسی اہم اور بنیادی چیز کی قلت تھی۔ لشکریوں کو اپنے سواری کے اونٹ ذبح کرنے پڑتے تھے تاکہ ان کی آنتوں اور میدوں سے جو مایا چیز دستیاب ہو اس سے وہ اپنی زبان کو تر کر سکیں۔ وہ موسم جس میں یہ جنگ پیش آئی تھی سخت گرمیوں کا موسم تھا۔ گرم لو چلتی تھی تو جسم کی کھال کو جلا کر رکھ دیتی تھی۔ صحرائے عرب کا سورج سارا دن ایسی آتشیں کرنیں برساتا تھا کہ زمین تانبے کی طرح تپ جایا کرتی تھی۔ لشکر اسلام کا مقابلہ کسی صحرائے قبیلے سے بھی نہیں تھا جس کے جوانوں کی تعداد چند سو یا چند ہزار تھی، بلکہ یہاں مقابلہ سلطنت روم سے تھا، جو اس وقت کی 2 عالمی طاقتوں سپر پاورز میں سے ایک طاقت تھی، جس نے ابھی اپنی حریف عالمی طاقت سلطنت ساسان کو زبردست شکست دی ہوئی تھی، جس کے پاس جدید اسلحے کے انبار تھے اور فوج کی تعداد لاکھوں سے زیادہ تھی۔ کھانے پینے کی اشیاء کے ذخائر طویل مدت تک فوج کی ضروریات کے لیے کافی تھے۔ ناظرین کرام، ان ناگفتبع حالات میں مجاہدین اسلام نے جس جرأت اور پامردی کا مظاہرہ کیا، اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ امام ابو یوسف الصالحی لکھتے ہیں، سلطنت روم کا فرمانروا قیصر اسلام کی مسلسل پیش رفت کو بڑی تشویش سے دیکھ رہا تھا۔ مسلمانوں کی پے در پے فتوحات کے باعث قیصر روم کو طرح طرح کے اندیشے پریشان رکھتے تھے۔ رومیوں کے تجارتی کاروان جو شمال سے جنوب کی طرف جایا کرتے تھے، ان کے راستے جزیرہ نما عرب کے درمیان سے گزرتے تھے۔ اگر مسلمان تمام جزیرہ عرب پر قابض ہو جاتے ہیں تو ان کاروانوں کی آمد و رفت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس طرح انہیں شدید مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رومیوں کے وہ کارندے جو جزیرہ عرب کے شمال میں آباد تھے، مسلمان ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح اس کا سیاسی اقتدار کا محل زمین بوس ہو جائے گا۔ سلطنت روم کے مددگار جو جزیرہ نما عرب میں مختلف مقامات پر رہائش پذیر تھے، وہ رومی تجارتی قافلوں کا تحفظ کیا کرتے تھے۔ ان کا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا اور آئندہ وہ ان کے قافلوں کی حفاظت کا فریضہ ادا کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ اس کے علاوہ عیسائیت سلطنت روم کا رسمی اور سرکاری مذہب تھا۔ اگر اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا تو مسلمان صرف ان کی حکومت کا ہی خاتمہ نہیں کریں گے، بلکہ ان ممالک میں ان کے مذہب کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ رومیوں کی ایرانیوں سے ہمیشہ جنگ رہتی تھی۔ انہیں ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ ایرانی ان پر جنوب کی طرف سے حملہ نہ کر دیں۔ اس لیے وہ جزیرہ عرب پر اپنا تسلط قائم کر کے اپنے ملک کی جنوبی سرحدوں کو محفوظ کر لینا چاہتے تھے تاکہ ایران ان پر جنوب کی جانب سے حملہ کرنے کا خیال ہی دن سے نکال دے۔ ناظرین کرام، پہلے ذرا رومی لشکر کی تیاریوں کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ جزیرہ نما عرب کے ارد گرد جتنے سلاطین اور حکمران تھے، ان میں سب سے پہلے قیصر نے اسلام سے لاحق خطرات کا ادراک کیا تھا اور ان خطرات کا بروقت سدباب کرنے کے لیے دین اسلام کے مرکز مدینۃ المنورہ پر لشکر کشی کا عزم کیا تھا۔ اسی اثناء میں ملک شام سے تاجروں کی ایک جماعت میدہ، تیل اور شام کی بہت سی دیگر مصنوعات لے کر مدینہ طیبہ آئی اور انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ قیصر روم نے اپنی بے پناہ فوج مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے جمع کر لی ہے اور ہرقل نے اپنی فوج کے سپاہیوں کو ممکنہ طویل جنگ کے لیے 1 سال کی پیشگی تنخواہ بھی دے دی ہے
اور انہیں کثیر انعامات کا لالچ دے کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار کر لیا ہے۔ اپنی فوج کے علاوہ ہرقل مسیحی عرب قبائل لخم، عاملہ، جذام اور غسان کو بھی ساتھ لے لیا ہے اور ان کے کئی دستے بلقا کے مقام تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ ہرقل بذات خود اس لشکر کے ساتھ نہیں آیا بلکہ وہ حمص چلا گیا ہے۔ بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ تاجروں کی اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ رومی حکومت کے ایما پر ان تاجروں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت محض افواہ پھیلانے کے لیے باتیں کی تھی تاکہ مسلمانوں میں خوف ہراس پیدا کیا جائے۔ صدیوں سے قائم جدید رومی سلطنت کے فرمانروا جزیرہ عرب میں دین اسلام کے زیر اثر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، ان سے اپنے آپ کو پوری طرح باخبر رکھتے تھے۔ ان کے جاسوس انہیں لمحے لمحے کی معلومات دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت کعب بن مالک پر اس لیے ناراض ہوئے کہ وہ بلا وجہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو رہے، تو رومیوں کے انہی اعلیٰ کاروں نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے حضرت کعب کو بہکانے میں ذرا دیر نہیں کی، بلکہ انہیں خط لکھ دیا اور اپنے مخصوص قاصد کے ہاتھ روانہ کیا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم سے آ ملو، ہم تمہاری دلجوئی کریں گے۔ ناظرین کرام، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسجد زرار کی تعمیر بھی رومیوں کی سازش کا ہی شاخسانہ تھا۔ انہوں نے منافقین کی جماعت سے رابطہ قائم کر کے انہیں ایک مسجد تعمیر کرنے کی ترغیب دی تھی تاکہ وہ سادہ لو مسلمان جو نماز ادا کرنے کے لیے وہاں آئیں، وہ انہیں ورغلا کر مسلمانوں سے علیحدہ کر دیں۔ قیصر نے انہیں ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا تھا تاکہ وہ مسجد کے نام پر مسلمانوں کے اتحاد میں لقب لگا سکیں اور ان کے شیرازے کو بکھیرنے میں کامیابی حاصل کریں۔ اس ساری سازش کا سرغنہ ابو عامر راہب تھا، جو اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھتا اور جل کر کباب ہوتا رہتا تھا۔ آخر کار ابو عامر مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر قیصر روم کے پاس چلا گیا اور اس سے اسلام کو مٹانے کے لیے مدد کا طلبگار ہوا۔ قیصر روم نے اس کے ساتھ پختہ وعدہ کیا کہ وہ اسلام کے خلاف اس کی ہر ممکن امداد کرے گا۔ اس نے ابو عامر کو اپنے پاس بڑی عزت و احترام سے ٹھہرایا۔ ابو عامر راہب نے قیصر کی یقین دہانی کے بعد مدینے میں اپنے منافق دوستوں کی طرف لکھا کہ وہ بہت جلد قیصر کا لشکر جرار لے کر مدینے پر حملہ آور ہوگا اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ معاذ اللہ بجا کر رکھ دے گا۔ اس نے انہیں ہدایت کی کہ وہ وہاں ایک دینی مرکز قائم کریں تاکہ وہاں عبادت کے بہانے جمع ہوا کریں۔ اس طرح انہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف صلاح مشورے کرنے کا سنہری موقع مل جائے گا۔ اس طرح قیصر کے ایما پر ہی ابو عامر نے یثرب کے منافقین کو ایک مسجد تعمیر کرنے پر آمادہ کر لیا، جو تاریخ میں مسجد زرار کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، یہ ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ وقفے سے پہلے ہم مسجد زرار اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی سازش کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پس پردہ بڑی رازداری سے یہ منصوبے بن رہے تھے کہ اسی اثناء میں فروہ بن عمرو بن نافرہ کے قتل کے واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ فروہ بن عمرو قبیلہ جذام کی ایک شاخ بنو نفاشہ کا امیر تھا۔ عہد نبوت میں قیصر نے اسے اپنی قوم بنو نافرہ کا حاکم اعلیٰ مقرر کر رکھا تھا۔ اس کی قوم خلیج عقبہ اور ینبع شہر کی درمیانی علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ جب حجاز کے دو بڑے شہروں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا تو اس نے بارگاہ رسالت میں ایک عریضہ تحریر کیا اور اس میں اپنے مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کیا اور ایک سفید رنگ کا خچر بطور نذرانہ عقیدت ارسال کر دیا۔
قیصر کی حکومت کو علم ہو گیا کہ اس کے مقرر کردہ گورنر نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس نے ابو شمر غسانی کو حکم دیا کہ وہ جائے اور فروا کو غداری اور خیانت کے ارتکاب کے جرم میں گرفتار کر لے۔ ہرقل نے بڑے جتن کیے کہ کسی طرح اسے اسلام سے برگشتہ کر کے پھر عیسائی بنا دے، لیکن قیصر کی ان تمام کوششوں کے باوجود اس کے پائے ثبات میں ذرا برابر لغزش نہیں آئی اور وہ مرتد ہونے پر آمادہ نہیں ہوا۔ تو قیصر کے حکم سے پہلے فروا کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، پھر اسے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین کرام، فروا کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس حادثے نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک مرد مومن کو قیصر نے محض اس لیے قتل کروایا تھا کہ اس نے فرما روائے روم کے اس حکم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنے من پسند دین کو چھوڑ کر پھر عیسائیت کو اختیار کر لے۔ عدل و مساوات کا علم بردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس استبداد کو کیسے نظر انداز کر سکتے تھے؟ مسلمانوں کے لیے اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا کہ یا تو وہ رومی عساکر کا انتظار کرے کہ وہ آگے بڑھتے چلے آئیں اور آخر کار ان کے مرکز مدینہ طیبہ پر یلغار کر کے مسلمانوں کو جنگ کی بھٹی کا ایندھن بنا کر انہیں خاکستر کر دیں، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ مجاہدین خود آگے بڑھ کر دشمن کے سیل رواں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں اور اپنی قوت ایمان سے دشمن کے دانت کھٹے کر دیں اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو طریقوں میں سے دوسرا طریقہ اختیار فرمایا۔ مسلمانوں کی غیرت ایمانی اور حمیت دینی کا یہی تقاضا تھا، تو اسلامی ریاست میں جنگ کا اعلان عام کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ وہ جنگوں کے بارے میں رازداری سے کام لیا کرتے۔ اس مقام کا نام صراحت سے ذکر نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ کنایتاً بتایا جاتا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن غزوہ تبوک کے لیے روانگی کے وقت صاف صاف اعلان فرما دیا گیا کہ اس مرتبہ لشکر اسلام کا ہدف تبوک ہے، جہاں اسلام کے مجاہد رومیوں کے قشون قاہرہ سے نبرد آزما ہوں گے۔ اس واضح اعلان کی ناظرین کرام کئی وجوہات اور حکمتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ مسافت بہت طویل تھی، دوسرا یہ کہ شدید گرمی کا موسم تھا، اور تیسرا یہ کہ جس دشمن سے مقابلہ ہونے کا ارادہ تھا اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اپنی منزل کا صراحتاً ذکر کرنے سے مدعا یہ بھی تھا کہ کوئی مجاہد کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ حقیقت حال سے انہیں پوری طرح آگاہ کر دیا گیا تاکہ وہ اس جنگ میں شرکت کرنے کے لیے اگر روانہ ہو رہے ہیں تو پوری طرح تیار ہو کر اپنے گھر سے قدم باہر رکھیں۔ ناظرین کرام، دلچسپ بات یہ ہے کہ جن ایام میں ایک عالمی طاقت سے جہاد کرنے کا اعلان فرمایا گیا وہ لوگوں کے لیے بڑی تنگ دستی کے دن تھے۔ شدید گرمی کا موسم تھا، عرصہ دراز سے ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی، قحط سالی کا دورہ تھا، اور یہ وہ ایام تھے جب کہ میٹھے پھل کھانے، ٹھنڈا پانی پینے، درختوں کے گھنے سائے میں آرام کرنے کی خواہش ہر شخص کو ہوا کرتی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ سفر کی صعوبتوں اور موسم گرما کی تمازت سے اپنے آپ کو بچائے، ٹھنڈے سائے میں استراحت کرے، میٹھے اور تازہ پھلوں سے اپنی تواضع کرے۔ تاہم اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے تمام مجاہدین کو جنگ کے لیے تیار ہو جانے کا حکم دے دیا اور انہیں صاف صاف بتا دیا کہ اس مرتبہ حکومت روم سے ٹکر لینے کا ارادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے اصحاب ثروت کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے دل کھول کر مالی اعانت کریں تاکہ مجاہدین اسلام کے لیے
سامان خورد و نوش اور سواریوں کا بندوبست کیا جا سکے، اور انہیں ترغیب دی جائے کہ وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے دل کھول کر راہ خدا میں اپنے سیم و زر کو بصد مسرت پیش کریں، تاکہ اللہ انہیں دنیا و آخرت میں اپنے انعامات سے سرفراز فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے سب سے پہلے جو صحابی اللہ کی راہ میں اپنی عمر بھر کی کمائی پیش کرنے کے لیے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کے گھر میں جو قیمتی سرمایہ تھا وہ سب ایک گٹھڑی میں باندھا، اور اس میں 4000 درہم کے علاوہ اور بھی قیمتی چیزیں تھیں، اور وہ سب کا سب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صدیق اکبر کے اس ایثار کو دیکھا تو پوچھا، کیا تم اپنے اہل و عیال کے لیے کوئی چیز چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر نے بصد احترام، ادب اور نیاز عرض کیا، میں اپنے گھر میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت فاروق اعظم حاضر خدمت ہوئے۔ ان کے گھر میں جو دولت تھی اس کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا، ایک نصف اٹھا کر اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عمر، کیا تم اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، نصف مال حضور کی خدمت میں لایا ہوں اور نصف مال اہل و عیال کے لیے گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ بعد میں جب انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ ایثار کا علم ہوا تو اس روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی میدان میں سبقت نہیں لے جا سکتے۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے اس واقعے کو بڑے ایمان افروز انداز میں بیان کیا کہ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرد طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیدا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ مل کے یمین و درہم و دینار و رخت و جنس، اس پہ قمر سم و شتر قاطر و ہمار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق محبت کا رازدار۔ اے تجھ سے دیدہ مہ و انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ناظرین کرام، اب ذرا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ ایثار کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے 200 اوقیہ چاندی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دی، اور بقیہ سارا مال نصف نصف بانٹ دیا، اور ایک نصف جہاد کے اخراجات پورے کرنے کے لیے حاضر کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس انداز ایثار کو
اپنی دعاؤں سے نوازا اور بارگاہ الہی میں ان کے لیے اس طرح دعا کی کہ اے عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے اس مال میں بھی جو تو نے خرچ کیا اور اس میں بھی جو تو نے باقی رکھا۔ حضور کی اس دعا کے باعث اللہ رب العزت نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اتنی برکت دی جس کا اندازہ کرنا ہی مشکل ہے۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ انہوں نے 4000 درہم ایک مرتبہ خرچ کیے، پھر ایک موقع پر 40,000 دینار خرچ کیے، پھر ایک موقع پر 500 گھوڑے راہ خدا میں پیش کیے، پھر ایک مور دیا، پھر ایک موقع پر 500 اونٹ اللہ کی راہ میں دیے۔ انہوں نے سن 41 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 75 برس تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ ان کے مال سے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں اور ہر بدری صحابی کو جو اس وقت زندہ ہو 400 دینار پیش کیے جائیں۔ زندہ بدریوں کی تعداد اس وقت 100 تھی۔ 1000 گھوڑے مجاہدین کو مہیا کرنے کی وصیت فرمائی، اور ان وصیتوں کو ادا کرنے کے بعد اتنا سونا ورثے میں بچا کہ کلہاڑوں سے کاٹا گیا۔ انہوں نے پسماندگان میں 4 بیوائیں چھوڑی، ہر ایک بیوی نے میراث میں سے 80,000 دینار وصول کیے۔ اس انداز کی رب تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلے پروگرام میں ہم صحابہ کرام کے جذبہ ایثار سے ہی گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے اور یہ ذکر کریں گے کہ کس کس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام نے نامساعد حالات میں بھی غزوہ تبوک کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ مال و دولت پیش کیا۔ ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ مسجد زرار میں بیٹھ کر منافقین کس طرح مسلمانوں کو ڈی ٹریک کرنے کی سازشیں کرتے رہے اور اللہ نے کس طرح ان منافقین کی سازشوں کو ناکام بنایا۔ جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ غزوہ تبوک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری عسکری معرکہ تھا اور مشکلات کے اعتبار سے باقی تمام جنگی مہمات پر یہ حاوی تھا۔ کہاں عربوں کے چھوٹے موٹے قبائل سے لڑائیاں اور کہاں اس دور کی سپر پاور روم کے ساتھ ٹکر لینا۔ وسائل اور لشکریوں کی تعداد کا کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا تھا۔ تبوک کے محاذ جنگ کی طرف روانگی کے لیے کون کون سی دشواریاں پیش آئیں، ان تمام کا اگلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔